اراکین رفقا سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ خوش نصیبی ہے برادر محترم مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ قاری محمد قاسم سیالوی صاحب نائب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب آپ کا خصوصی حکم اور بحیثیت دین کے طالب علم کے کچھ سبق کچھ گزارشات آپ تک پہنچائیں۔ گرامی قدر حضرات، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن اجڑے ہوئے نگر بسانے کے لیے آیا ہے، بے قرار دلوں کو چین ملتا ہے، روح کی تازگی کا سامان بھی قرآن ہے، اور ہر مرض سے شفا کا ذریعہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر ظاہری نظر سے قرآن پڑھو گے تو تمہیں لفظ، اور اگر اپنے دل سے قرآن پڑھو گے تو تمہیں محبت دکھائی دے گی، اور اگر اپنی روح سے قرآن پڑھو گے تو تمہیں ہر آیت کے ہر لفظ کے اندر تمہیں خدا کا جلوہ دکھائی دے گا۔ دنیا کے اندر جس مقام اور مرتبے کے اوپر کوئی صاحب علم پہنچا ہے، اس کا دعوی علم تب تک جھوٹا ہے جب تک قرآن سے اس کا تعلق نہ جڑ جائے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ من اراد العلم فعلیہ بالقرآن فإن فیہ خبر الاولین والآخرین، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، جو یہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں صاحب علم ہوں، اگر تو اس کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا ہے تو پھر کہہ دیجئے کہ وہ صاحب علم ہے۔ اگر اس کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، جو کہ ساری کائنات کے تمام علوم کا جامع صرف اور صرف کوئی کتاب ہے تو اسے اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے۔ بحیثیت طالب علم تھوڑا سا اس بات کے اوپر بھی گزارشات کروں گا کہ قرآن کے اندر علوم کتنے ہیں، قرآنک سائنسز آخر ہیں کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر کے اندر علوم القرآن کی تعداد 5 لکھی ہے، لیکن القرآن فی علوم القرآن کے اندر علامہ بدر الدین زرکشی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو علوم قرآن کے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش 34 علوم ہیں جو قرآن کے اندر ذکر کیے گئے۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش 84 مختلف قسم کے علوم ہیں جو قرآن کے اندر ہمیں ملتے ہیں، اور ساتھ یہ لکھا کہ یہ وہ علوم ہیں جہاں تک ہماری رسائی ہے۔ ویسے تو فرمایا کہ لا رطب ولا یابس سے کوئی ایسا علم نہیں ہے، کوئی خشکی کا علم، کوئی تری کا علم، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان نہ کی۔ بنیادی طور کے اوپر جس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ایک عام مسلمان قرآن سے جڑے تو قرآن سے دیتا کیا ہے؟
کے مختلف اسماء میں سے ایک قرآن کا نام یہ بھی ہے کہ یہ ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن، اس کو میں نے ذکر بھی کہا، اور اس ذکر کو میرے حضور نے جب سمجھایا تو آپ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِی یَذْکُرُ رَبَّهُ وَالَّذِی لَا یَذْکُرُ کَمَثَلِ الْحَیِّ وَالْمَیِّتِ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حضور فرماتے ہیں جو اپنا تعلق اس ذکر یعنی قرآن سے جوڑ لیتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے حقیقت میں زندہ وہی ہیں جن کے لبوں پہ قرآن جاری رہتا ہے، اور مرے ہوئے وہ ہے جو قرآن سے اپنا تعلق توڑ رہے ہیں. اہل ایمان کے دلوں کی زندگی اگر کہیں نظر آتی ہے تو زندہ وہی ہے جس کا دل قرآن سے جڑ جائے، اور وہ جیتا ہوا بھی مرا ہوا ہے جس کا تعلق قرآن سے ٹوٹ جاتا ہے. تو بحیثیت ایک مسلمان کے قرآن سے جڑنے کے لیے پہلی اور بنیادی چیز جو ہمارے تصور میں ہونی چاہیے، یہ یقین کامل رکھ کے قرآن پڑھا جائے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. جب تک اس کے اوپر ایمان نہیں ہوگا تب تک قرآن اپنے راز ہمارے اوپر نہیں کھولے گا. تو تعلق بالقرآن کی پہلی اور بنیادی ایک وجہ اور ایک سبب یہ ہے کہ آپ ذہن کے اندر یہ تصور پختہ کر لیں کہ میں جس کو پڑھ رہا ہوں یہ کسی رائٹر کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی ناول نگار کا لکھا ہوا ناول نہیں ہے، یہ کسی ڈرامہ نگار کی لکھی ہوئی کوئی تحریر نہیں ہے، بلکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی شان یہ ہے کہ اس کو پڑھو بعد میں اور اس کے اوپر یقین کامل پہلے رکھو میرے رب کا کلام ہے، اس میں شاکی کوئی. دوسری چیز تعلق بالقرآن کے لیے جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تلاوت کرے. اچھا، تلاوت جسٹ ریڈنگ کا نام نہیں. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے، تصوف کے اندر روحانیت کے اندر تو ان کا مقام ہے ہی ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس نے سارا شریعت کا علم، ساری روحانیت جس ذات سے سیکھی ہے اسے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ہے. باغ مدینہ العلم کا قابل فخر شاگرد حضرت سیدنا امام حسن بصری نوجوان بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کا بڑا دور چلتا ہے کہ یار کئی بار آئینے کے سامنے جاتے ہیں کہ میں خوبصورت دکھائی دوں ماہ مقدس کی پرنور ساعتوں میں. اور اس بابرکت گھڑی کے اندر امام حسن بصری سے پوچھا گیا کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے پڑھتے رہیں تو مرنے کے بعد بھی بندے کے چہرے کا حسن سلامت رہے. امام حسن بصری سے سوال کہ قبلہ کوئی ایسا بھی ہے عمل کرتے رہیں تو چہرے کا حسن مرنے کے بعد بھی سلامت رہے. تو مولا کائنات کے اس عظیم شاگرد نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں، زندگی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو. جو درود پڑھنا اپنی عادت بنا لے اللہ مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے کا حسن بگڑنے نہیں دیتا، سلامت رکھتا. تو امام حسن بصری فرماتے ہیں تلاوت قرآن کے ذریعے میں نے عرض کیا دوسری ایک جہت ہے تلاوت قرآن جس کے ذریعے ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں. امام حسن بصری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا صرف یہ مقصد نہیں ہے
کہ آپ روز ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں اور رمضان المبارک ختم بعد میں ہوتا ہے اور آپ کہہ دیتے اللہ کا شکر ہے میں نے پورا قرآن پڑھ لیا. آپ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو پڑھا ہے جتنا پڑھا ہے اس کا رنگ اس کے وجود پہ ظاہر ہونا چاہیے. یہ تلاوت کا مقصد ہے کہ جو پڑھا ہے جتنا پڑھا ہے اس کی شخصیت کے اوپر قرآن کا وہ رنگ نظر آنا چاہیے. آگے بیت نبوت کی عظیم ہستی گلے گلشن حیدر کرار جنتی جوانوں کا سردار میرے حضور کا نواز گلشن فاطمہ تو زہرا کی پہلی بہار گلشن فاطمہ تو زہرا کی پہلی بہار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جو حسین سے بھی بڑا ہو اسے امام حسن مجتبی کہتے ہیں. جتنا قرآن پڑھا ہے اس کا اظہار اس کے وجود پہ بھی نظر آیا. کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کا خادم ہاتھ کے اندر برتن میں سالن لے کر آیا. قریب پہنچا اس کے ہاتھ سے وہ برتن گرا اور امام حسن مجتبی کے کپڑوں پہ گر گیا. طبیعت کے اندر کوئی سختی نہیں آئی. وہ خادم کتنے پیارے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اہل بیت نبوت ہیں میرے حضور کا گھرانہ ہے ان سے بڑھ کر قرآن کون جان سکتا ہے. اس نے چہرہ دیکھا اور فوراً قبلہ سے آگے سا فوراً اس نے کہا والقاسمین الغیظ غصے کو پی جانے والے. آپ کے چہرے کا رنگ فوراً جلال سے جمال میں بدلا. اس نے اگلی آیت پڑھی. آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دینے والے. آپ نے فوراً فرمایا جا تجھے معاف کیا. اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر. یعنی بندہ کرے غلطی اور غلطی کرنے والے کو اس انداز میں کرم نوازی سے نوازا جائے کہ ایک ایک آیت کے حصے کے بدلے میں وہ قرآن کا حکم اپنے وجود پہ بندہ نافذ کر دے. غلطی کرنے والے کو ڈانٹنے کی بجائے معافی مل جائے اور احسان کر دیا جائے اور آزادی کی نعمت مل جائے. جب بندے کی طبیعت تلاوت کے دوران اس کیفیت میں ڈھل جائے امام حسن بصری فرماتے ہیں اب تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کی روز تلاوت کرتا ہوں. یہ تلاوت کا حق ہے کہ تلاوت کرو اور سمجھو. نوجوان بیٹھے ہیں میرے بزرگ بیٹھے تھوڑا قرآن فہمی کے لیے تعلق بالقرآن کے لیے اس بات کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ صرف پڑھتے جانا کافی ہے. آپ اگر آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس ٹائم کو ایڈجسٹ کیجیے. 10 منٹ آپ تلاوت کریں 10 منٹ آپ ترجمہ دیکھیں اور 10 منٹ آپ قرآن کی تفسیر کو دیں. یوں آدھے گھنٹے کے اندر تلاوت بھی ہو جائے گی ترجمہ بھی ہو جائے گا تفسیر بھی ہو جائے گی. پتہ تو چلے میرا رب مجھ سے باتیں کیا کر رہا ہے. یہ کیفیت و طبیعت کے اندر پیدا ہونا کہ میرا رب مجھے پیغام کیا دے رہا ہے. اور اکثر ہم نماز کے اندر غفلت کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تراویح کے اندر پر ہمیں علم نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کیا کر رہا ہے. کم از کم وہ صورتیں ترجمے کے ساتھ ضرور آنی چاہیے جو صورتیں آپ نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں. اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن سے تعلق جڑ جائے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز میں دل لگا رہے گا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے علم میں آ جائے گا میرا رب مجھے حکم کیا دے رہا ہے اور میرا رب مجھے روک کن کاموں سے رہا ہے. صوفیاء نے حافظ صاحب قبلہ بڑی خوبصورت تشریح کی. وہ فرماتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے نا اللہ سے شراب کا ہی نہ تقو بتقلبک فی الساجدین
فرمایا یہ تصور رکھ کے تلاوت کرو. کیا تصور؟ کہ میں نماز کے لیے اٹھا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ قرآن فہمی ہے. یہ تصور ہو میں اٹھا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے. میں چل کے مسجد میں آیا جہاں سجدے کرنے والے بیٹھے ہیں، میں بھی کسی نمازی کے قریب آ کے بیٹھ گیا. اس تصور کے ساتھ مسجد میں آ کے بیٹھ نمازیوں کے درمیان کہ یہ سارے سجدہ کرنے والے ہیں، انہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، میں بھی اس کے گھر میں آیا بیٹھا ہوں، اس کی نگاہ کرم مجھے بھی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اس تصور کے ساتھ جب ہم قرآن سمجھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو یقین جانیے پھر اس کی نماز شاد ہوگی. تیسرا اہم کام قرآن سے جڑنے کا کہ اس میں تدبر اور غور و فکر کیا جائے. یہ غور و فکر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جنہوں نے غور و فکر کیا اور جنہیں قرآن پھر میرے حضور نے سمجھایا، دیکھیے نا دنیا کی جدید سے جدید یونیورسٹیز، کالجز اور بہترین اے لیول او لیول کے سلیبس ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہم انہیں دے رہے ہیں. لیکن حضور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سائنسی ترقی کے باوجود کہ ہم چاند پہ پہنچے. حالیہ دنوں میں چاند پہ آباد کاری کا سوچا جا رہا تھا کہ وہاں انسانوں کی باقاعدہ بستیاں ہونی چاہیے. وہ تو کرونا نے آ کر سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا، ورنہ سائنس یہ کہہ رہی تھی کہ چاند پہ چلتے ہیں، وہاں جا کے رہ لیتے ہیں. یہ ممکن ہے؟ مجھے سوچ کر بتائیے گا. اتنی ترقی کے باوجود کہ ہم چاند پہ پہنچے، چاند پہ رہنے کی سوچ پیدا کر لی. اس سارے نصاب تعلیم نے اتنی سی ترقی دی ہے، اس کے باوجود کہ بہت کچھ ترقی کی، لیکن مجھے سوچ کر بتائیے اس نصاب تعلیم نے کوئی دوسرا ابو بکر صدیق بھی پیدا کیا؟ کوئی دوسرا عمر فاروق بھی پیدا کیا؟ کوئی دوسرا عثمان غنی، کوئی دوسرا علی مرتضیٰ شیر خدا پیدا کیا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا نصاب تعلیم قرآن تھا. انہیں پڑھانے والی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور پڑھنے والے میرے حضور کے صحابہ تھے. نہ نصاب تعلیم میں کوئی شک تھا، وہ ناریب تھا، اور معلم ایسا تھا جو بے عیب ہے. پڑھنے والے پھر اتنے خوش نصیب ٹھہرے کہ موت بعد میں آئی اور جنت ان کے نام پہلے لگا. یہ عزتیں انہی خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا تدبر اتنا کامل ہوتا ہے. وہ پڑھتے ہیں پھر اپنی زندگی اس کے مطابق ڈالتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کچھ نہیں قرآن سے سیکھا. آپ فرماتے ہیں لو دعلی اقال بعید لوجدتہ فی کتاب اللہ تعالی. فرماتے ہیں ویرانے کے اندر میرے اونٹ کی، میری سواری کی رسی گم ہو جائے تو میں ڈھونڈنے کے لیے جنگل کے چکر نہیں لگاؤں گا، میں قرآن کھول کے غور و فکر کروں گا. قرآن مجھے بتائے گا اے عبداللہ ابن عباس تیری گم شدہ رسی فلاں جگہ پہ پڑی. بہت بڑے شیخ اندلس کے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی، اور اس بات کو اپنے دور کے مفتی بغداد صاحب روح البیان حضرت علامہ محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا کہ تدبر فی القرآن، غور و فکر کرنے والوں نے قرآن سے کیا کچھ اخذ کیا. آپ اپنی سواری پہ جا رہے ہیں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے سواری سے گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اتنا بڑا درویش گزرا ہے، صاحب علم ہے. لوگ اکٹھے ہو کے آگے کہ حضرت چوٹ لگی، ہم آپ کو اٹھا کے آپ کے علاج معالجے کے لیے لے کر چلتے. آپ نے فرمایا ٹھہرو، پہلے مجھے مراقبہ کرنا. انہوں نے کہا اتنی چوٹ لگ گئی ہے، مراقبہ کس بات کا؟ تو آپ نے فرمایا میں ڈھونڈ رہا ہوں راجہ کو الہ کتاب اللہ.
میں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ جو میں گرا ہوں، گر کے مجھے چوٹ لگی ہے، میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کیا اس میرے حادثے کا ذکر بھی قرآن میں کہیں ہے؟ پوچھا کہ حضرت پھر بتائیے آپ کو کہیں قرآن میں اس کا ذکر ملا کہ صدیوں بعد اندلس اور اسپین کی سرزمین پہ ایک درویش گرتا ہے، چوٹ لگتی ہے، اس حادثے کا ذکر آپ کو کہیں پر ملا؟ تو علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان میں لکھا کہ شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کر کے قرآن میں جب تدبر اور غور و فکر کیا تو میرے حادثے کی خبر مجھے سورۃ الفاتحہ میں مل گئی، مجھے سورۃ الفاتحہ میں مل گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تدبر اور غور و فکر یہ تیسرا مرحلہ ہے جو ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے۔ چوتھا مرحلہ جو بڑا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ پانچواں مرحلہ کہ اس کو صرف کتاب ثواب کیوں سمجھ گئے، یہ تو کتاب انقلاب بھی ہے۔ ہم نے قرآن سے کیا لیا؟ قریب المرگ تھا، اس کے پاس جا کے سورہ یاسین پڑھ دی۔ اس کے اندر بھی صوفیاء نے بڑی بات لکھی، وہ کہتے ہیں سورہ یاسین ہے قرآن کا دل اور میرے حضور ہیں کائنات کا دل۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا دل ہے۔ تو فرمایا یاسین سے مراد سورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو لکھا کہ ما الطف افتتاح قلب القرآن بقلب الاقوام، کتنا لطیف انداز ہے اللہ کا کہ قرآن کے دل کا افتتاح اور آغاز کائنات کے دل یعنی سورت یاسین سے کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قریب المرگ کے پاس ہم نے قرآن پڑھا، دنیا سے چلا گیا، منزل اکٹھی کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچا دیا، نئی دکان بنائی، اس کے افتتاح کے لیے قرآن مجید پڑھا گیا۔ مجھے سوچ کر بتائیے کہ کیا یہ صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن ہے؟ کوئی شک نہیں اس کا نفع مرنے والے کو ہوتا ہے، لیکن میں اس کی دوسری جہت کی جانب توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب آپ کے ذہن میں یہ تصور آ جائے گا تعلق بالقرآن پیدا کرنے کا یہ بھی ذریعہ ہے، اسے صرف کتاب ثواب نہ سمجھو، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے صرف نہیں آئی، مردہ دلوں کو زندہ کر کے محمد کی غلامی میں لانے کے لیے آئی۔ یہ کتاب انقلاب ہے۔ تو شاعر نے کہا تھا تو نمی نامی سوزے گراتے ہو دیگر کیوں کرد تقدیر عمر را، تو نہیں جانتا کہ اس کی قرات کا سوز کیا ہے، جس کی قرات حضرت عمر جیسے بندے کو حضور کی غلامی میں لے آئے۔ کلمہ پڑھنے والا اس محبت سے پڑھے تو اللہ اس کے لیے بھی قرآن کے راز کھول دیا کرتا ہے۔ ماننے والوں نے پڑھا، بہت اچھی بات ہے، قرآن ان پہ راز کھولتا ہے، پر قرآن ہدی للناس بھی ہے، یہ ساری کائنات کے ہر فرد کے لیے ہدایت ہے۔ ایک فرانس کا بہت بڑا محقق گزرا ہے، یہ اسکن اسپیشلسٹ تھا، جس کا نام تھا ڈاکٹر مورس بکائے۔ اس کی ایک کتاب ہے، اردو ترجمے کے ساتھ بھی محکمہ اوقاف نے اسے پبلش کیا ہے، قرآن، بائبل اور سائنس۔ یہ فرانسیسی ڈاکٹر تھا، اس نے تحقیق کے لیے ایک ریسرچ سینٹر بنایا $1 ملین کی انویسٹمنٹ کر کے۔ یعنی اگر ایک میڈیکل سائنس کے شعبے سے کوئی بندہ تعلق رکھتا ہے تو وہ اگر سوچتا ہے کہ اس میں میرے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کی سوچ غلط ہے۔ وہ بحیثیت ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے قرآن کو پڑھنا چاہے اور اپنا تعلق اس حوالے سے قرآن سے جوڑنا چاہے تو قرآن اس پر بھی اپنے راز کھولتا ہے۔ جس شعبہ ہے زندگی سے کوئی تعلق ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائے لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نا $1 ملین کی انویسٹمنٹ کر کے ہم نے ایک ریسرچ سینٹر بنایا۔
جس کے اندر ہم اس بات پر تحقیق اور ریسرچ کر رہے تھے کہ جب انجیکشن لگتا ہے، ٹیکا لگتا ہے جب، تو کیا درد جلد کو ہوتی ہے یا نیچے گوشت کو؟ اس بات کے اوپر وہ کہتے ہیں ہم ریسرچ کرتے رہے، ابھی ہم نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے کہ میری نظروں کے سامنے سے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی ایک آیت گزری جس میں دوزخیوں کو عذاب دیے جانے کا ذکر اللہ نے فرمایا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ دوزخیوں کو اللہ فرماتا ہے جب ہم عذاب دیں گے، ان کی یہ جو جسم کے اوپر چمڑی ہے، جو جلد ہے، یہ جب گل جائے گی، اس کو ہم تبدیل کر کے اس کی جگہ ایک نئی چمڑی کی تہ لگا دیں گے۔ جب اسے جہنم کی آگ جلا دے گی، ہم ایک اور نئی تہ لگائیں گے، اسے جلا دے گی، پھر نئی تہ لگائیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ چمڑی کے بار بار جلنے کی وجہ سے وہ عذاب کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی نا، تو میں نے قرآن رکھا سائڈ پر، $1,000,000 کی انویسٹمنٹ کے بعد ریسرچ سینٹر جس نتیجے پہ ابھی پہنچا نہیں تھا، وہ کہتے ہیں صدیوں پہلے مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہونے والے قرآن نے ہماری تحقیق سے پہلے یہ تحقیق دے دی کہ ہاں تکلیف صرف جلد کو ہوتی ہے، گوشت کو نہیں۔ وہ کہتا ہے اسی لمحے میں قرآن کو رکھا سائڈ پر، مجھے اور کچھ نہیں آتا تھا، بس میں نے اپنی زبان سے اتنا کہہ دیا کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں تیرا محمد اللہ کا سچا رسول اور تیرا قرآن سچی کتاب۔ جس پہلو سے لوگوں نے قرآن میں غور و فکر کرنا چاہا، اسی پہلو سے قرآن نے اسے رہنمائی کی۔ اور یہ بات میں جدید تناظر کے اندر ایک اور پہلو سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو سمندروں سے تعلق رکھنے والے ریسرچرز ہیں، جو سمندر کے اوپر جن کی تحقیق ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے، اس کی لہروں کا مد و جزر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک فرانسیسی کیپٹن تھا جو پہلی جہاز لاتا لے جاتا، اس کا کپتان تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میری ریٹائرمنٹ کی زندگی آئی تو مجھے میرے ایک دوست نے ایک کتاب دی جس کے اندر اسلام کے اندر سمندر کی زندگی جو ہے اس کا تصور سمجھایا۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو پھر میں نے دیکھا، وہ کہتا ہے میں سمجھتا تھا کہ مجھ سے بہتر سمندر کے حقائق کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے پڑھتے پڑھتے میں سورہ نور کی اس آیت پہ پہنچا، او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ تاریکی رات کا اندھیرا، سمندر کی لہریں، اس مفہوم کو سمجھنا، جب رات کا اندھیرا چاہتا ہے تو سمندر کی لہروں کے اندر اندھیرے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر جب بادل چھا جاتے ہیں تو لہروں میں اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ جب گہرے بادل چھائے ہوں، لہریں جب زیادہ ہوں تو یہ اتنی اندھیری دکھائی دیتی ہیں کہ ان لہروں کے اندر بندے کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں یہ میری ریسرچ تھی۔ پھر میں نے جب پاک نبی پر نازل ہونے والا قرآن پڑھا، قرآن نے یہ راز بتا دیا، او کا ظلمات، کہ یہ جو کافر ہیں نا، اے میرے نبی، ان کے دلوں پر تاریکی اندھیرے کی تہ چھا چکی ہے۔ کیسی تہ؟ فرمایا جیسے سمندر کی لہریں ہوں، لہروں کے اوپر گہرے بادل ہوں، پھر رات کی تاریکی ہو، جس طرح گہرے بادل
رات کی تاریکی سمندر کی لہروں میں اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، ایسی طے اندھیرے کی ان کے دلوں پہ چھا چکی ہے، انہیں سامنے بیٹھا میرا باپ محمد دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اس مفہوم کو پڑھا پھر میں اسی وقت کہہ اٹھا کہ اب میں دیکھتا ہوں یہ کس پر نازل ہوئی ہے، اگر اس کا کلام ہے تو میں اس کی زندگی پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے حضور کی ساری زندگی پڑھی، آپ نے زندگی میں بحری سفر ہی کوئی نہیں کیا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ جس نے سمندر میں سفر نہیں کیا وہ اتنی گہرائی کی بات کیسے کر کہا بتا پھر تو کس نتیجے پہ پہنچا؟ اس نے کہا پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ سمندر کو پیدا کرنے والے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت نے مجھے محمد عربی کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ میں اہل علم کے درمیان بحیثیت طالب علم سبق عرض کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب قبلہ جلوہ فرمائے ان کے والد گرامی حضرت سفیر اسلام مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ علامہ محمد عبداللہ سیاسی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمات ہے اور آپ تک پہنچنے کا میں ذریعہ بنا۔ میری سعادت ہے میں گنج شکر کے شہر سے آیا اور جہاں بیٹھا ہوں علامہ صاحب بتا رہے تھے حضرت بابا میاں چنو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جو بابا صاحب کے ہم عصر بھی تھے اور ان سے ملاقاتیں اور دوستی بھی تھی۔ تو ایک دوست کے نگر سے ایک دوست کی بارگاہ میں آیا ہوں اور یاروں کی پھر لاج بھی رکھتے ہیں اور مان بھی رکھتے ہیں۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کا پانچواں ذریعہ بحیثیت طالب علم وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو ایمان کے ساتھ پڑھیں، تلاوت کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس میں غور و فکر کریں، اور جتنا آپ کو سمجھ آ گیا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت کی سمجھ آ گئی نہ وہ دوسرے کو سمجھا دیجیے۔ اس کے لیے شیخ القرآن ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے مفسر قرآن ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو ایک آیت کا اگر ترجمہ آتا ہے تو اپنے بھائیوں کو بچوں کو بٹھا کے ایک آیت کا ترجمہ انہیں سکھا دیجئے، قرآن کا پیغام آگے پہنچانے میں آپ کا بھی کچھ حصہ بڑھ جائے۔ میں بابا میاں چنو رحمۃ اللہ علیہ فاؤنڈیشن کے نوجوانوں کو حافظ احمد حسین صاحب اور ان کے رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چلے کسی نہ کسی بہانے سے اس وقت میں آنا بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ آپ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں۔ میں نوجوانوں کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ زندگی کا حسن یہی ہے کہ جوانی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لگا، یہ زندگی کا حسن ہے۔ آپ کبھی پڑھیے مکہ مکرمہ میں پہلے کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک عمریں جو دیکھی، وہ کوئی 70-80 سال کے بابے نہیں تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی عمر پڑھیے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک پڑھیے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک پڑھیے، یہ سارے انڈر 19 کے لوگ تھے۔ 19 سال سے کم عمر ہے سارے لوگوں کی، اور ان میں سے اکثر وہ ہے جو اشرا مبشرہ بالجنہ 10 خوش نصیب جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ان میں پہلے کلمہ پڑھنے والے یہ خوش نصیب بھی ہیں۔ انہوں نے زندگی کے اندر تعین کر کے بتایا کہ لوگوں ہماری جوانیاں بھی آئی ہیں، ہمارے اوپر بھی یہ وقت آیا، پر ہماری جوانی کے اٹھتے ہوئے قدم ہمیں مکہ کے چوک چوراہے کی جانب لے کر نہیں جاتے، ہماری نگاہیں بے حیائی کا شکار نہیں ہوتی تھی۔ این جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھا، قدم اٹھے سیدھے دہلیز مصطفیٰ تک لے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا مصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہماؤز گربہو نہ رسیدی تمام کو نافذ۔ اقبال کہتا ہے تو ساری دنیا پھر لے، اگر درے جہاں تک نہ پہنچا تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ زندگی اسی کی ہے جس کی زندگی اسی دہلیز مصطفیٰ تک لے جائے۔ گربہو
لونا رسیدی، تمام بلحبیز اگر دریا تک نہ پہنچے تو پھر ابو لہب میں اور تجھ میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خال پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، این جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو قدم اٹھے اور دہلیز مصطفیٰ تک لے، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، میرے محبوب نے پوچھا نوجوانوں پتہ اس وقت مکہ میں میرا کلمہ پڑھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، کلمہ پڑھ کے ڈٹ سکتے ہو؟ انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہاتھ جس پاک نبی کے ہاتھوں میں دیا ہے نا، اب عہد یہی ہے کہ وہ جوانی کیسی جوانی ہے جو محمد عربی کے کام آ سکے، ایک چڑھتی جوانی، اپنی جوانی حضور کے نام لگائیں۔ آپ کبھی غزوہ احد کے لیے نکلنے والے لشکر اسلام کو دیکھیں، 17 بچے وہ تھے جن کی عمر 13 سال تھی، ہم تو کہتے ہیں کوئی نہیں ہے اجے خیر ہے کوئی کام نہیں، بچہ ہے، بچے انجی کرتے ہیں، اور بھائی حضور کے غلاموں کے بچے ایسے نہیں کرتے، حضور کے غلاموں کے بچے ایسے نہیں کرتے، حضور کے غلاموں کے جو بچے ہوتے ہیں 13 سال کی عمر کے بچے میدان جنگ میں اس خوش نصیبی پہ ناز کر رہے ہیں کہ جان چلی جائے خیر ہے، پر یہ سعادت کیا کم ہے کہ حضور کی قیادت میں جا رہے ہیں۔ آپ کبھی یہ صحابہ کرام کو پڑھیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند اولیاء ہیں، کوئی 70-80 سال کے وہ بھی بابے نہیں تھے، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے بھی 50-60 سال کا بابا اور سفید داڑھی والا ہونا ضروری ہے۔ میرے نبی فرمائے ان للہ اہلین، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے کہلاتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون ہیں جنہیں اللہ والا کہا جا سکتا ہے؟ فرمائے ہم اہل القرآن، یہ جو قرآن والے ہیں یہی تو اللہ والے ہیں۔ ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے وی آئی پی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پھر زندگی قرآن کے مطابق گزارتے ہیں، یہی تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی میرے گنج شکر سرکار کے فیض یافتگان میں جن کا نام آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ ذکر الہی کرنے سے اللہ کا قرب جلدی ملتا ہے یا تلاوت قرآن سے؟ تو محبوب الہی نے کہا کہ اللہ کرنے سے قرب الہی تو جلدی مل جاتا ہے پر بھٹکنے کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن جب تلاوت قرآن کرتے کرتے اللہ کا قرب حاصل کرو گے تو مرتے دم تک وہ گمراہ کبھی نہیں ہوتے جن کو اللہ کے قرب کے لیے قرآن کا راستہ مل جایا کرتا، وہ گمراہ کبھی نہیں ہوتے۔ اور آپ 20 سال کی عمر میں عالم دین بن کر پاک پتن آئے، بابا صاحب کی خدمت میں رہے، اور گنج شکر کی آپ کو صرف بہشتی دروازہ یاد ہے یا شکر یاد ہے؟ ابن بطوطہ جس نے پوری دنیا کا سفر کیا، اور سفر نامہ ابن بطوطہ بڑی ایک تاریخی دستاویز ہے، اس کے اندر اس نے لکھا کہ میں سیر کرتے کرتے جب اجودھن آیا، جسے آج پاک پتن کہتے ہیں، واصف علی واصف نے اس پر ایک جملہ لکھا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ پاکستان کب بنا؟ اس نے کہا تم بتاؤ کب بنا؟ کہا ہماری نظر میں سن 14 اگست سن 1947 کو بنا۔ تو واصف علی واصف نے کہا کہ نہیں، پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن بابا فرید نے اجودھن کو پاک وطن بنایا۔ یہ اولیاء کا فیضان ہے، اور میرا یہ عنوان نہیں ہے۔ آپ جب تشریف لے کے آئے نا 20 سال کی عمر، نوجوان مذہبی اسکالر حضرت سید نظام الدین اولیاء، آپ جب آ کے بیٹھے گنج شکر کی بارگاہ میں،
بابا صاحب نے آتے اپنے مرید سے پتہ ہے کیا پوچھا تھا؟ یہ نہیں پوچھا کہ نذرانہ کتنا لے کر آئے، یہ نہیں پوچھا کہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے، آپ نے پوچھا نظام الدین بیٹا جی بابا حضور فرمائے قرآن پڑھے میرے بیٹے۔ اور میں جس گنجے شکر کی بات کر رہا ہوں، ابن بطوطہ نے لکھا کہ قرآن کی 7 قراتوں کا اس دور میں بر صغیر کا سب سے بڑا قاری جو تھا اس کو بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر سبحان اللہ 17 کے قاری۔ اچھا یہ لفظ کے اندر تھوڑا ابہام ہے، 17 عربی زبان میں 17 کو کہتے ہیں، 17 کی تعداد ہے، تو 17 سے مراد ایسا نہیں کہ 17 قاری تھے، قاری 7 بھی تھے، 7 ہی ان کی قراتیں تھیں، ان سے آگے ان کے 10 شاگردوں نے ان قراتوں کو پھر عام کیا، تو 10 شاگرد اور 7 مختلف اساتذہ، یوں ملا کے 7 قراتیں ہیں اور 7 اصل قاری ہیں، 10 آگے شاگرد ہیں، تو 17۔ میں قاری کو اتنا بڑا نہیں ہوں لیکن بحیثیت طالب علم یہ پیغام عرض کر رہا ہوں۔ آتے ہی 17 کے قاری بابا فرید نے نظام الدین اولیاء سے پوچھا بیٹا نظام قرآن پڑھا ہے؟ حضور پڑھے آتے ہیں جن پر تسی پڑھا دیتے مہربانی، تسی پڑھا دیتے مہربانی ہوئے۔ آپ نے فرمائی طرح اب فرید الدین تجھے قرآن پڑھاتا ہے۔ خواجہ نظام فرماتے پھر میرے مرشد نے مجھے چند سپارے 7 قراتوں میں پڑھائے تھے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں گفتگو کو ذرا آگے لے کے چلتا سمیٹتے ہوئے میں اختتام کی جانب لانا چاہوں گا۔ امام احمد ابن حنبل جیسے عظیم المرتبت لوگ اس قرآن پر اور قرآن کی عزت اور ناموس پر جانوں کے نذرانے دیں گے۔ 7 لاکھ احادیث کا حافظ اور آپ سے ملاقات کا ایک ہی ذریعہ تھا، مختصر کرتے ہوئے، اور میں قرآن پڑھتے رہو ہم سے ملاقات ہوتی رہے۔ یہ ہمارے قرب کا ذریعہ ہے، قرآن قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے قریب وہ ہو جاتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ تو سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ حدیث کا حافظ، بادشاہ وقت خلق قرآن کے مسئلہ میں راہ راست سے بھٹک گیا، فلسفیانہ لوگوں میں بیٹھ کے اس کی سوچ بن گئی قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح قیامت کے دن باقی مخلوق فنا ہو جائے گی، نعوذ باللہ قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل نے نعرہ مستانہ لگایا، کہا بادشاہ تیرا نظریہ غلط ہے، یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے، کلام میرے رب کی صفت ہے، جس طرح ذات باقی رہے گی صفات بھی باقی رہے گی، یہ مٹ نہیں سکتا، یہ باقی رہے گا۔ اس نے کہا ہمیں للکارتے ہو؟ بڑے چوک کے اندر امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگتے، ایک جلاد آتا ہے 10 کوڑے مارتا ہے، تھک کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے۔ اسی حالت کے اندر زبان پر شکوہ نہیں، الحمدللہ کی صدا۔ مختصر کرتے ہوئے مزید وہ جو کرتا اس وقت پہنا تھا جس پر کوڑے لگتے تھے، احمد ابن حنبل کا جسم پھٹتا تھا، خون رستا تھا۔ امام شافعی کھڑے منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا لوگوں یہ کرتا اتار کے مجھے دے دو۔ کہا خون آلود کرتا ہے، نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے، جگہ جگہ سے خون آلود ہے، اور خون جب نکل کے باہر کپڑے پہ لگ جائے تو فیا قدر درہم، درہم کی مقدار تک ہو تو معافے سے اوپر تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ انہوں نے کہا چھوڑو تم کچھ اور دیکھ رہے ہو، شافعی کی نظر کچھ اور منظر دیکھ رہی تھی۔ کہا امام شافعی تو نے کیا دیکھا؟ کہا جب گھوڑا لگتا تھا نا اور امام احمد ابن حنبل کا بدن پھٹتا تھا، خون رستا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ مدینے سے چل کے میرے حضور بغداد کے اس چوک میں کھڑے تھے، جہاں گھوڑا لگتا تھا، بدن پھٹتا تھا، خون رستا تھا، میرے حضور آگے بڑھ کے وہاں پہ بوسہ دے کے فرماتے تھے احمد ابن حنبل غم نہ کرنا، میں محمد تیرے ساتھ ہوں، میں اللہ کا نبی تیرے ساتھ ہوں، غم نہ کر۔ کہ لوگوں جسے تم خون آلود سمجھتے ہو، میں دیکھ رہا تھا
जगह जगह से इस कुर्ते को मेरे हुजूर ने चूमा है, और ये मैं बतौर कफन पहन के जब कब्र में जाऊंगा, फरिश्ते भी हया करेंगे, कब्र की मट्टी भी हया करेगी। शाफी तुझे क्या कहे, तू वो कफन पहन के आया जिस कपड़े को मेरे नबी ने बारहा चूमा हुआ है। ये मेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। आइए फितनों के इस दौर में कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए, इस फिक्र के साथ कि आप घर से निकलते हुए बच्चों को कभी देखिएगा, तेरा फतीन ओ लेवल के लिए, तेरा सहीन ओ लेवल के लिए, तेरा नालायक जो किसी स्कूल में न चल सका, उसका तुम्हें बाजू पकड़ा और दरसगाह में जाके कहा, कारी कासिम साहब इसे आप कुरान पढ़ा दीजिए। हमने दीन को क्या दिया और दीन ने हमें क्या दिया? ये दावत फिक्र है तालिब इल्म की। जो कहीं ना चल सका, कहीं एडजस्ट ना हुआ, हमने उसे उठाया और मदरसे में जाके बिठा दिया। लेकिन मेरे नबी के दीन ने दुदकारा नहीं उसे, जिससे वो लेवल में रिजेक्ट कर दिया, ए लेवल में रिजेक्ट कर दिया। दामने दीन मोहम्मदी की वुसअत देखी, उसने अपने रहमत के बाजू फैलाए और तेरे माजूर को भी सीने लगाया, तेरे नाबीना को भी सीने लगाया, तेरे नालैक और मुस्तरद किए हुए बच्चों को भी सीने लगा के कहा, गम ना करना, वो डिग्रियां लेकर भी खुदकुशी कर जाएंगे, दीन मोहम्मद तुझे इतना गनी कर देगा कि तुझे भूख की शिकायत कभी नहीं होगी। ये सारी इज्जतें थी। इकबाल ने कहा था कुरान में हो तसन, ऐ मर्द मुसलमान, अल्लाह करे अता तुझको जिद्दत किरदार, वमा अलैना